السلام علیکم ناظرین، پروگرام توانا پاکستان شائقان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عامر محمود۔ ناظرین، آج ہم پاکستان کے تیسرے بڑے شہر فیصل آباد میں اس سلسلے کی پہلی ایپیسوڈ کر رہے ہیں، اور فیصل آباد جو ہے بڑی وجوہات کی وجہ سے، اس کا پرانا نام لائل پور ہوا کرتا تھا جو انگریز نے رکھا تھا، اس کے بعد پھر پاکستان بننے کے بعد اس کا نام فیصل آباد رکھا گیا، اور اس کی وجہ شہرت جو ہے دو تین وجوہات کی وجہ سے مشہور ہے کہ ایک تو تیسرا بڑا شہر ہے، پہلے میں نے آپ سے ڈسکس کیا، دوسرا یہ جو المشہور فیصل آباد کا گھنٹہ گھر ہے وہ یہاں موجود ہے، بڑی بڑی دور سے لوگ دیکھنے آتے ہیں اسے، اور تیسری وجہ شہرت جو ہے ناظرین وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے، اور اس کو پاکستان کا مانچسٹر بھی کہا جاتا ہے۔ تو بڑی خوشی ہو رہی ہے اس شہر سے پروگرام کرتے ہوئے، اور آج جو ہمارا پروگرام کا موضوع ہے وہ پہلے میں متعدد پروگرام کر چکا ہوں، شوگر کے اوپر جسے ہم ڈائبٹیز کہتے ہیں، اور اوبیسٹی جسے ہم موٹاپا کہتے ہیں۔ تو پوری دنیا میں جو اینڈوکرائنالوجسٹ ہیں جو ان دونوں امراض کے ماہر ہوتے ہیں، وہ ایک نئی ٹرم جو ہے وہ اصطلاح اس کے لیے یوز کر رہے ہیں، ڈائبیسٹی، یعنی کہ ڈائبٹیز بھی ہو اور اوبیسٹی بھی۔ تو یہ ایک وبائی صورتحال اختیار کرتی جا رہی ہے ہمارے ملک میں۔ اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے کہ ڈائبٹیز کتنی اقسام کی ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے، کیا اس کے علامات ہوتی ہیں، کیا اس کا علاج ہے، آپ خود کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں، موٹاپے کے کیا نقصان دہ اثرات آپ کی صحت کے اوپر ہو رہے ہوتے ہیں، اور کس طریقے سے کئی دفعہ بہت زیادہ پیچیدگیوں کا باعث بن رہا ہوتا ہے۔ ان تمام پہلوؤں کے اوپر ہم گفتگو کریں گے، اور جو ہمارے ایکسپرٹ ہیں آج پروگرام کے، ڈاکٹر عثمان مشرف جو کہ کنسلٹنٹ اینڈوکرائنالوجسٹ ہیں، انہی امراض کے ماہر ہیں اور الائڈ ہاسپٹل سے وابستہ ہیں، اور پرائیویٹ پریکٹس ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد ڈائگنوسٹک سینٹر IDC فیصل آباد میں کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو دا شو۔ تھینک یو ڈاکٹر عامر، آپ کا انٹروڈکشن کروانے کا اور آپ کی انویٹیشن کا تھینک یو۔ اچھا، جس طرح پروگرام کے ابتدائیے میں نے ذکر کیا کہ عوام الناس کو شوگر کا تو پتہ ہے، موٹاپے کا بھی پتہ ہے، تو یہ ڈائبسٹی جو ٹرم بنی ہے نئی پوری دنیا میں استعمال ہو رہی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور یہ کیوں اب اصطلاح استعمال ہونا شروع ہو گئی ہے؟ ڈاکٹر عامر، جیسے آپ نے ڈسکس کیا کہ یہ چیزیں جو ڈائبٹیز ہے اور اوبیسٹی ہے، اس کے سیپریٹلی تو ڈسکس ہم کرتے رہتے ہیں، لیکن ڈائبسٹی ایک نیو ٹرم اب ماڈرن ڈیز میں یوز کی جا رہی ہے پوری دنیا کے اندر۔ تو ڈائبسٹی ایکچولی جب ہم ڈائبٹیز کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارے جو بلک ہے ڈائبٹک پیشنٹس کا، مطلب مور دین 90% آف دا کیسز آف ڈائبٹیز دے آر ہیونگ ٹائپ 2 ڈائبٹیز۔ تو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ان میں پائی جاتی ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے، ایک اور فیکٹ کہ ٹائپ 2 اوبیسٹی جو سب سے زیادہ کامن ہے ڈائبٹیز کے اندر، اور 80 to 90% جو پیشنٹس ہوتے ہیں جنہیں ڈائبٹیز ہوتی ہے، جنہیں ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہوتی ہے، دے اوبیز ہوتے ہیں یا اوور ویٹ ہوتے ہیں۔ تو ان دونوں ٹرمینالوجیز کو کمبائن کر لیا جائے، ڈائبسٹی کہہ دیتے ہیں ہم۔ تو یہ کامنلی آج کل یہ ٹرم یوز ہو رہی ہے۔ اسے ڈائبسٹی اس لیے کہتے ہیں، اس کے ساتھ بہت ساری اور میٹابولک ڈیزیزز بھی لنکڈ ہوتی ہیں، اور بہت ساری کمپلیکیشنز جو ہیں آنے والے ہم کویسچن میں شاید ڈسکس کریں گے، اس کا رسک بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان دونوں کو اگر ہم کمبائن کریں تو آپ کا فرمانا یہ ہے کہ ڈائبٹیز کے کافی پیشنٹ ایسے آتے ہیں جس میں ساتھ موٹاپا بھی ہوتا ہے، تو اس کو پھر ملا کر ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں ڈائبسٹی، ان دونوں کا کمبینیشن ہے۔ اچھا، اگر ڈائبٹیز کی ڈاکٹر صاحب بات کریں، آپ تو ماشاء اللہ ایکسپرٹ ہیں اس فیلڈ کے، اس وقت اعداد و شمار کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان میں انسیڈنس کتنے ہیں، کتنے فیصد آبادی ہماری شوگر کے مرض کا شکار ہے، یا ملینز میں اگر بات کریں تو کتنے ملینز لوگ اس سے سفر کر رہے ہیں اس وقت؟ ڈاکٹر عامر، جیسے آپ نے ڈسکس کیا کہ پاکستان شاید ان چند ممالک میں ہے جہاں ڈائبٹیز کا پریولنس ورلڈ میں سب سے زیادہ ہے۔ تو سب سے پہلے ہم جب ڈائبٹیز کی پریولنس کی بات کرتے ہیں تو ہم دنیا میں بات کریں تو آپ کہہ سکتے دنیا ہیں میں کہ ہم نمبر 1 ہیں؟ پریولنس کے حساب سے ہم نمبر 1 ہیں، ادروائز شاید ہم نمبر 3 پہ ہیں، کیونکہ چائنا اور انڈیا کی جو پاپولیشن ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ پاپولیشن زیادہ ہے نا، تو ادروائز نمبر آف کیسز بھی زیادہ ہوں گے، نمبر آف کیسز زیادہ لیکن ہیں، اگر پرسنٹیج نکالیں تو پاکستان ٹاپ پہ۔ اچھا، منفی چیزوں میں ہم ٹاپ پہ جا رہے ہیں، ہاں، نیگیٹو چیزوں میں شاید ہم بڑی ٹاپ پہ تشویشناک جا بات رہے ہے ہیں، جی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو دنیا میں جو اس کی پریولنس ہے، جو ڈائبٹیز کی ہے، وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1 in 9 ایڈلٹس ان کو ڈائبٹیز ہے، 9 میں سے ایک بندے کو جی دنیا میں۔ بالکل۔ اور ہمارے یہاں پر کیا پوزیشن ہے جی؟ پاکستان میں آپ کہہ سکتے ہیں ایوری تھرڈ انڈیویجول، ایوری تھرڈ ایڈلٹ ہیز ڈائبٹیز۔ تو یہ تو بڑے خوفناک ڈاکٹر صاحب آپ نے اعداد و شمار بتا دی، اتنی تیزی سے پھیل رہی ہے ہمارے ملک میں ڈائبٹیز؟ پوری دنیا میں بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے، لیکن اسپیشلی جو تیزی سے پھیل رہی ہے وہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ہیں،
اور شاید ان سب سے زیادہ جو افیکٹڈ کا اس وقت یعنی کہ ساؤتھ ایشیا میں بھی ہم نمبر 1 پہ ہیں ہم کمپیئر ٹو ادر نیبرنگ کنٹریز، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، اس کی نسبت ہم سب سے اوپر جا رہے ہیں. ایبسولوٹلی. ویری سیڈ. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے ٹائپ 2 ڈائبٹیز کا ذکر کیا تو میں چاہوں گا کہ عوام کو یہ بھی بتا دیں کہ اس کی اقسام کتنی ہوتی ہیں. ڈائبٹیز کی کچھ اقسام ہوتی ہیں، جیسے ہم ٹائپ 1 ڈائبٹیز کہتے ہیں، جو زیادہ تر جو بچوں میں پائی جاتی ہے، لیکن اڈلٹس میں بھی ہونے کے کچھ چانسز ہوتے ہیں. کچھ اڈلٹس میں ٹائپ 1 ڈائبٹیز بھی ہو جاتی ہے، لیکن اس کا جو بلک ہے وہ بچے ہی بناتے ہیں. اور جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے، اس کی زیادہ تر اڈلٹس میں ہوتی ہے. یہ مڈل ایج یا لیٹر ایج میں ہوتی ہے، لیکن سم ٹائم یہ ٹین ایج میں بھی اسٹارٹ ہونا شروع ہو گئی ہے بیکاز آف آور لائف اسٹائل ریلیٹڈ ایشوز. اور جو تیسری ڈائبٹیز کی جو ٹائپ ہے اسے ہم جسٹیشنل ڈائبٹیز کہتے ہیں، جو پریگننسی میں پیدا ہو جاتی ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور ڈائبٹیز ہم کہتے ہیں کہ ادر ٹائپس آف ڈائبٹیز، اس میں بہت ساری چھوٹی چھوٹی ڈائبٹیز کے جو سب ٹائپس ہیں وہ پائی جاتی ہیں، لیکن جو مین بلک ہے وہ ٹائپ 1، ٹائپ 2 اور جسٹیشنل ڈائبٹیز. یہ تین قسم کی جو ڈائبٹیز ہیں یہ میجر بلک بناتی ہیں ڈائبیٹک انڈیویجولس. تو ڈاکٹر صاحب، ٹائپ 1 کا آپ نے بتایا کہ زیادہ تر بچوں میں ہوتا ہے، تو بچوں میں شوگر کس طرح ہو جاتی ہے؟ مطلب کیا اس کے اندر خرابی ہوتی ہے بچے کے اندر کہ بچہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز کا شکار ہو جاتا ہے؟ بچے میں جو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہوتی ہے یہ آٹو امیون ہے، اپنے سیلز کو ڈسٹروائے کر رہے ہوتے ہیں، اسے ہم روک اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پہ بجلی ہیں. ایبسولوٹلی. تو آٹو امیون ڈیزیزز ہوتی ہیں، یہ کسی وجہ سے نہیں ہوتی، آٹو امیون ہے جس میں ہونا ہے، ہم اس کو روک نہیں سکتے لیکن ہم اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں. اور اس میں مطلب ہوتا کیا ہے کہ انسولین نہیں بن رہی ہوتی یا انسولین کم، کیا ہوتا کیا ہے اس کے اندر؟ وہ آہستہ آہستہ جو آپ کی انسولین پروڈیوسنگ سیلز ہوتے ہیں، جو پینکریاس کے اندر پائے جاتے ہیں، لب لبے کے اندر پائے جاتے ہیں، وہ ڈسٹروائے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور جب مور دین 90% جو انسولین پروڈیوسنگ سیلز ہیں ڈسٹروائے ہو جاتے ہیں تو ٹائپ 1 ڈائبٹیز کلینکلی مینیفیسٹ کرتی ہے. تو ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں ہمیں جب انسولین ہی نہیں ہوگی تو ہمیں ڈے 1 سے ہمیں انسولین کے اوپر ہی ریلائی کرنا پڑے گا اس کو مینیج کرنے کے لیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب ہم اوبیسٹی کا بھی تھوڑا سا تذکرہ کر لیتے ہیں کہ عام پبلک کے تاثر میں یہ ہوتا ہے کہ موٹاپا مین کہ بندہ فربا ہے، بندہ موٹا ہے اور جی موٹا ہے یا اوور ویٹ ہے جی. تو سائنٹیفکلی میں چاہوں گا کہ آپ اس کی جو ڈیفینیشن ہے وضاحت کیجئے گا کہ کب ہمارا وزن اتنا بڑھ جاتا ہے تو ہم اوور ویٹ کیٹیگری میں آ جاتے ہیں، اور کب وزن اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ہم اوبیسٹی کی کیٹیگری میں آتے ہیں. اس کا کوئی پیمانہ تو ہوگا نا؟ تو میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو وہ بتائیے کہ اوور ویٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے اور اوبیسٹی کی ڈیفینیشن کیا ہے. اچھا، دنیا میں جو نارمل ویٹ کی سب سے پہلے ہم ڈیفینیشن کرتے ہیں، جب ہم اوبیسٹی، اوور ویٹ اور انڈر ویٹ کو ڈیفائن کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نارمل ویٹ کو ڈیفائن کرتے ہیں. تو نارمل ویٹ جو ورلڈ میں لیا جاتا ہے 18.5 کلو گرام پر میٹر اسکوائر سے لے کے 24.9 کلو گرام پر میٹر اسکوائر تک جو ویٹ ہوتے ہیں ہم اسے نارمل ویٹ کہتے ہیں ورلڈ کے اندر. اور 25 سے لے کے 29.9 جو بی ایم آئی ہے کلو گرام پر میٹر اسکوائر میں، اسے ہم کہتے ہیں اوور ویٹ. اور جو 30 اور مور دین 30 بی ایم آئی ہے اسے ہم اوبیسٹی کہتے ہیں، کلاس 1، کلاس 2 اور کلاس 3 یا ماربڈ اوبیسٹی. اور اگر ویٹ آپ کا 18.5 کلو گرام پر میٹر اسکوائر سے کم ہے تو اسے ہم انڈر ویٹ کہتے ہیں. لیکن یہ ڈیفینیشن ہمارے ساؤتھ ایشینس کے لیے تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. ہمارے جو نارمل ویٹ جسے دنیا کی جو زیادہ تر اتھارٹیز مانتی ہیں وہ مانتی ہیں 18.5 کلو گرام پر میٹر اسکوائر سے 22.9 کلو گرام پر میٹر اسکوائر. تو یہ نارمل ویٹ ہے. 23 ٹو 28.5 یا 28 تک کچھ اتھارٹیز کہتی ہیں اوور ویٹ ہے، اور کچھ اتھارٹیز کہتی ہیں 23 سے 25 کلو گرام پر میٹر اسکوائر جو ہے ویٹ کو ہم ساؤتھ ایشینس کے لیے اوور ویٹ مانتے ہیں، اور اس سے زیادہ جو بھی ہوگا وہ اوبیسٹی ہوگی. تو ہماری ڈیفینیشن اوبیسٹی کی یا اوور ویٹ کی تھوڑی سی مختلف ہیں ایز کمپیئر ٹو جنرل ورلڈ. اس کا مطلب ہے کہ بی ایم آئی یا باڈی میس انڈیکس کی بنیاد پر ہم یہ طے کرتے ہیں کہ آپ انڈر ویٹ ہیں، یا آپ کا ویٹ نارمل ہے، یا آپ اوور ویٹ ہیں، یا آپ اوبیس یا موٹے ہیں یا فربا ہیں. اسی طرح سے بالکل ایسا ہی ہے. باڈی میس انڈیکس ہی اوبویسلی جو ہمارا مین جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں اس کے اوپر ہم ریلائی کرتے ہیں. بہت سارے پیرامیٹرز ہیں جو فیٹ کو میئر کر لیتے ہیں، جو اوبویسلی ویٹ کو میئر کر لیتے ہیں، اوبیسٹی کو ڈیفائن کرتے ہیں یا نارمل ویٹ کو ڈیفائن کرتے ہیں. لیکن ورلڈ میں جو سب سے زیادہ اس وقت ریلائی کیا جاتا ہے وہ باڈی میس انڈیکس کے اوپر کیا جاتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب، یہ جو بی ایم آئی ہے یہ چیک اگر کسی ناظر نے ہمارے جو دیکھ رہے ہیں اس سے پروگرام کرنا ہو کسی لیب میں جانا پڑتا ہے، یا یہ کوئی ویسے بھی سنا اس کا ایک فارمولہ ہوتا ہے جس کی مدد سے آپ بآسانی گھر بیٹھے اس کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں؟
بڑا سمپل سا فارمولا ہے, آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں, اپنا ویٹ کلو گرام میں میئر کر لیں, جتنا وہ تو ویٹ مشین پہ آپ نے میئر کر لیا, ویٹ مشین پہ میئر کر لیا, اور اپنی ہائٹ میئر کر لیں, وہ آپ سینٹی میٹر میں میئر کر لیں گے. فار ایگزامپل آپ کی ہائٹ 6 فیٹ ہے تو 180 سینٹی میٹر ہے, آپ کی ہائٹ 5 فیٹ ہے تو 150 سینٹی میٹر ہے, آپ کی ہائٹ 6 ہے تو 165 سینٹی میٹر ہے. تو ہائٹ ڈیوائڈیڈ بائی میٹر ان اسکوائر, تو 165 سینٹی میٹر جو 5 فیٹ اور 6 انچز ہوتی ہیں 1.65 میٹر ہوگا. تو آپ کلو گرام کو ڈیوائڈ کریں 1.65 سے, جو اس کا آنسر آئے گا اس کو پھر 1.65 سے ڈیوائڈ کر لیں, تو یہ ہمارا BMI آ جائے گا. تو بڑا آسان سا فارمولا ہے. اب تو سنیں ڈاکٹر صاحب, وہ آن لائن ایسے فارمولاز بھی ہیں کہ جہاں پر آپ نے صرف ویٹ ڈالنا ہے اور اپنی ہائٹ ڈالنی ہے, وہ آٹومیٹکلی آپ کو کیلکولیٹ کر کے بتا دے گا کہ جناب آپ کا BMI کتنا ہے. آن لائن بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں BMI, ویری سمپل, اور آپ اسے آسانی سے کیلکولیٹ کر دیتے ہیں. آپ نہ صرف ویٹ آپ پٹ کریں گے فارمولا کے اندر اور اپنی ہائٹ پٹ کریں گے, وہ آپ کو آپ کا باڈی میس انڈیکس کیلکولیٹ کر دے گا. جی ناظرین, ڈاکٹر مشرف نے جو فارمولا بتایا دیکھیں کتنا آسان ہے. آپ گھر بیٹھے چاہیں تو موبائل کے اوپر آپ ساری خرافات دیکھتے رہتے ہیں, اتنی منفی چیزیں اور اتنی عجیب و غریب چیزیں موبائل کے اوپر, ٹک ٹاک اور یہ اور وہ, لیکن اپنی صحت کے لیے اگر آپ BMI کیلکولیٹ کرنا چاہیں تو ڈاکٹر مشرف نے اس طرح بتایا کہ اس کے لیے صرف آپ کو اپنا وزن معلوم ہونا چاہیے اور اپنا قد سینٹی میٹر میں یا انچز میں, اور وہ آپ گوگل پہ سرچ کریں BMI نکالنے کا فارمولا اور وہاں پر دونوں چیزیں ڈالیں, آپ کا BMI سامنے آ جائے گا. اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آیا آپ کا وزن نارمل ہے یا ضرورت سے کم ہے یا اوور ویٹ ہے یا اوبیس ہے, اور پھر اگر ضرورت سے زیادہ وزن ہے, فالتو چربی ہے, تو اس صورت میں ضرور پھر ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ بتائیے گا کہ اوبیسٹی کے اوپر اعداد و شمار تو ہم نے ڈائبٹیز کے تو کر لیے, اوبیسٹی میں کچھ ہمارے پاس ہیں اعداد و شمار پاکستان میں, کتنے فیصد لوگ ہیں جو موٹاپے کا شکار ہیں اس ملک کے اندر؟ جی, جو ریسنٹ ڈیٹا ہے WHO کے اکارڈنگلی, وہ بتا رہا ہے کہ ہر چھٹا جو شخص ہے دنیا میں اڈلٹ, ان کو اوبیسٹی ہے یا وہ اوور ویٹ ہے. ٹیکنیکلی اب ہم بات کرتے ہیں, صرف اوبیسٹی کی بات کرتے ہیں, تو ہر چھٹے شخص کو اوبیسٹی ہے دنیا کے اندر. لیکن پاکستان میں اگین ہمارے ڈائنامکس ڈفرینٹ ہے. ہمارے ہر 4th اڈلٹ جو ہے ان کو اوبیسٹی, یعنی کہ شوگر میں ہر تیسرا شخص شوگر کا شکار ہے, اور موٹاپے کی اگر بات کریں تو ہر چوتھا شخص. بالکل بڑی زیادہ خوفناک صورتحال پیدا ہوتی جا رہی ہے اس ملک کے اندر. ایک طرف سمجھ نہیں آتی ہمیں, ایک طرف ہم غربت کا رونا رو رہے ہوتے ہیں کہ نا غربت بہت ہے, لوگوں کے پاس کھانے پینے کے پیسے نہیں ہیں. اور مجھے یاد ہے ڈاکٹر صاحب, جب میں ہاؤس آف کر رہا تھا تو اس دونوں بیماریوں کو ہم کہتے تھے امیروں کی بیماریاں, جو بہت کھاتے پیتے ہیں, اوور ایٹنگ کرتے ہیں, کام کرنے کے لیے ملازم ہوتے ہیں, تو نہ فزیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے, تو یہ غریبوں کی بیماری نہیں ہے. آپ کا تجربہ کیا کہتے ہیں؟ آپ ماشاءاللہ یہاں کے ایک لیڈنگ جو ہے وہ اینڈوکرائنالوجسٹ ہیں, کہ آپ کے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں وہ امیر طبقے سے ہی ہیں یا غریب غربا بھی بیچارے دونوں بیماریوں سے متاثر ہو رہے ہیں؟ ڈاکٹر عامر, بالکل آپ نے صحیح کہا کہ پہلے ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ جو ہے نا امیروں کی جو ہے نا پرابلم ہے ڈائبٹیز, لیکن اب اوبویسلی ہر طرح کی کیٹیگری کے جو لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں, مڈل کلاس آ رہے ہیں, جو اوبویسلی لوور کلاس ہے, اپر کلاس ہے, سارے لوگ آ رہے ہیں ہر طرح کے. اس میں جو ہمارا جو مین ایشو ہے کہ ہم ریفائنڈ فوڈ کی طرف شفٹ ہو رہے ہیں. ہم اپنے سمپل کاربس کو ہم نے بہت زیادہ انکریز کر دیا ہے, ہماری ڈائٹ میں کاربوہائیڈریٹس بہت زیادہ ہیں, اور ہمارا لائف اسٹائل بہت زیادہ سیڈنٹری ہے. یعنی کہ قدرتی غذا سے ہم شفٹ ہو گئے ہیں پروسیسڈ فوڈ کے اوپر, پروسیسڈ فوڈ کی طرف شفٹ ہو گئے, جس کے اندر کیمیکلز بھی ایڈ ہوتے ہیں, مختلف پروسیسز بھی انوالوڈ ہوتے ہیں, اور بہت پیچیدہ قسم کی خوراک بن جاتی ہے. بالکل. اور لیک آف ایکسرسائز, اس میں سونے پہ سہاگا آپ کہہ سکتے ہیں کہ لیک آف ایکسرسائز کمبائنڈ ود ایریٹک ایٹنگ, تو یہ جو ہے نا یہ بہت بڑا فیکٹر ہے ڈائبٹیز کا, اوبویسلی دین اوبیسٹی. اچھا, ایریٹک ایٹنگ کی آپ نے بات کی کہ آپ بے تو کوئی کھانا شروع کر دیں, وہ بڑا زیادہ کامن ہوتا جا رہا ہے. پہلے زمانوں میں تو یہ ہوتا تھا کہ لوگ صبح ناشتہ کیا, اس کے بعد دوپہر کا اس نے کھانا کھانا ہے, اور اس کے بعد رات کا, بس یہ 3 کھانے ہوتے تھے. تو ایریٹک سے مراد یہ ہے کہ آپ نے ناشتے اور دوپہر کے کھانے کے درمیان میں بھی کھانا پینا کر لیا, اور دوپہر اور رات کے کھانے کے درمیان میں بھی, اور رات کا کھانے کے بعد بھی آپ نے مووی دیکھ رہے ہیں تو آپ نے ساتھ کچھ نہ کچھ کھانا پینا شروع کیا ہوا ہے. یہ ایک میجر وجہ بن رہی ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پروسیس فوڈ ہے, ہائیلی ریفائنڈ جو کاربوہائیڈریٹس ہیں, جیسے میٹھا ہے, بیکری کی چیزیں آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں, اوور دا کاؤنٹر جیسے کہتے ہیں, کھانوں کے درمیان میں وہ کر رہے ہوتے ہیں, اس کی کیلوریز مینی اے ٹائم میجر میل سے بھی زیادہ ہوتی ہیں. ہائیلی پروسیسڈ فوڈ ہے, اور پروسیس فوڈ کا ٹیسٹ اتنا زبردست ہے کہ ہمارے بچے, ہمارے لوگ اوبویسلی ایڈکٹڈ ہو گئے ہیں جی, اب تو ایڈکٹ ہو گئے ہیں, اور وہ اس کو
دن بہ دن اپنی اس ڈائٹ کو پروسیسڈ فوڈ کو بڑھاتے جا رہے ہیں. پہلے کبھی کبھار یوز کی جاتی تھی, اب فریکوینٹلی یوز کی جا رہی ہے. اوپر سے سافٹ ڈرنکس ہیں, تو یہ ساری جو کمبینیشن ہے یہ ہمارا سارا شفٹ ہو گیا ہے, اور اب ہیلدی ڈائٹ کی طرف ہم آ ہی نہیں رہے. ہمارا پیراڈائم ہی شفٹ ہو گیا ہے ٹورڈز پروسیسڈ فوڈ اینڈ ٹورڈز اوبویسلی ریفائنڈ کاربس, کیونکہ اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ ہے. اس کی وجہ سے یہ جو اوبیسٹی کا, یہ ڈائبٹیز کا رسک ہمارے یہاں بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اچھا, دوسرا میجر فیکٹر آپ نے اس کی وجوہات کی اگر بات کریں, پہلا تو آپ نے شیئر کر دیا کہ ہماری جو پریفرنسز ہیں, ہماری ترجیحات کھانے پینے کی وہ چینج ہوئی ہیں, جس کی وجہ سے اوبیسٹی اور ڈائبٹیز دونوں ہی بڑھنا شروع ہو گئی ہیں. اب میں آتا ہوں, جو آپ بتا رہے ہیں کہ فزیکل ایکٹیویٹی کم ہو گئی ہے, آپ کے خیال میں یہ کیا وجہ ہے کہ لوگ کیوں فزیکلی ان ایکٹیو ہوتے جا رہے ہیں, مطلب آرام سے بیٹھے رہتے ہیں, کوئی جسمانی ورزش نہیں کرتے, اس کی کیا وجوہات بن رہی ہیں؟ اب اس زمانے کے اندر اوبویسلی ہمارے پاس مشین آ گئی ہے, یہ سارا ہم کہہ سکتے ہیں میکینک ایج ہے یہ ساری. تو ہمارے پاس بائکس ہیں, ہمارے پاس الیکٹرک کارز ہیں, ہمارے پاس کارز ہیں اوبویسلی, الیکٹرک کارز ہیں, پیٹرول کارز ہیں, ہر طرح کی اوبویسلی ہمارے پاس وہیکلز ہیں. تو ہم اوبویسلی بہت زیادہ ایگزرٹ کرنا پسند ہی نہیں کرتے. تو ہمارا لائف اسٹائل ٹوٹل سیڈنٹری ہو گیا ہے. اور آپ جیسے جرنلسٹ جو ہوتے ہیں اوبویسلی, اور اوبویسلی ڈاکٹرز, یہ سارے لوگ ہم سب کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے کہ سیڈنٹری لائف اسٹائل آپ کے لیے کتنا ڈینجرس ہے. کیونکہ ماڈرن ڈیز میں ہم کہتے ہیں کہ جو آپ کا سیڈنٹری لائف اسٹائل ہے یہ ہے رسک اکویولنٹ ٹو اسموکنگ ہے, کہ جتنا رسک آپ کو اسموکنگ سے ہوتا ہے اتنا ہی یہ سیڈنٹری لائف اسٹائل سے آپ کو رسک ہوتا ہے. تو اپنی ایکٹیویٹی کو اگر آپ بہتر کر لیں, اپنی فزیکل ایکٹیویٹی کو بہتر کر لیں, کوئی مسل اسٹرینتھنگ ایکسرسائزز کریں, ان چیزوں کو اپنی ہیبٹ میں شامل کر لیں, تو اوبویسلی یہ جو اس طرح کی میٹابولک ڈیزیزز ہیں کافی حد تک بچ سکتے ہیں, یا ان کو کنٹرول کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. چلیں جی, ہر ملک میں جب ترقی ہوتی ہے تو ترقی کے کچھ فوائد بھی ہوتے ہیں اور کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں. اب یہ گاڑیاں, موٹر سائیکلیں, الیکٹرک اسکوٹرز کے آنے کی وجہ سے ورزش میں کمی واقع ہوئی. یہ جو موبائل گیجٹس ہیں ڈاکٹر صاحب, یہ بھی کوئی رول پلے کر رہے ہیں لوگوں کی فزیکل ایکٹیویٹی کم کرنے میں؟ موبائل کا جو یوز ہے اوبویسلی یہ تو ایڈکشن ہے, آپ سمجھتے ہیں, ہمارے بچے یوز کر رہے ہیں, ہمارے بڑے یوز کر رہے ہیں, ہمارے بوڑھے یوز کر رہے ہیں, مطلب ہر ایج کا شخص وہ یوز کر رہا ہے, اور بہت زیادہ ایکسیسو یوز ہے. آپ موبائل اسٹارٹ کر دیتے ہیں وہ دنیا ہی الگ ہے. ایگزیکٹلی. تو موبائل آپ کا چھوڑنے کو دل ہی نہیں کرتا, اور آپ کے کتنے گھنٹے گزر جاتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. تو یہ ایک بہت بڑی ریزن ہے کہ ہم اپنی جو ینگر جنریشن ہے, اپنی یوتھ ہے, ان میں ٹائپ 2 اوبیسٹی, ٹائپ 2 ڈائبٹیز کو بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں. اس میں اوبیسٹی کا انسیڈنس بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں. ہمارے جو گراؤنڈس ہیں اوبویسلی ہمارے پاس ایک تو گراؤنڈس ہی بہت کم ہیں, وہ تو ختم ہوتی جا رہی ہیں ڈاکٹر صاحب. ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن رہی ہیں, اسکولز پلازوں کے اندر بن رہے ہیں, کہاں سے آپ ان کے اندر گراؤنڈز لے کر آئیں گے؟ یہ تو ارباب اختیار کا کام ہے کہ ان چیزوں کی طرف توجہ دیں. حالانکہ پرانے زمانے میں ہر اسکول کے اندر ایک پلے گراؤنڈ مسٹ ہوتا تھا. بالکل ایسا ہی ہے. اب تو پلے شاپنگ گراؤنڈ سینٹرز کے اندر اسکول کھلے ہوئے ہیں, ایبسولوٹلی, کہاں سے بچوں کو آپ فزیکل سپورٹس دیں گے؟ جب تک آپ ان چیزوں پہ واپس نہیں جائیں گے تو یہ انسیڈنس ہماری لوگوں میں بڑھتا رہے گا, اسپیشلی ہماری یوتھ میں بڑھتا رہے گا. اوبویسلی یوتھ ہمارا فیوچر ہے, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم وہ چیزیں جو کبھی سوچتے تھے کہ 40s کے بعد ہوتی ہیں چیزیں, یہ ڈائبٹیز اور اس طرح سے ریلیٹڈ میٹابولک ایشوز, اب ٹین ایج میں اسٹارٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا کنسرن ہے, ہماری ہیلتھ کیئر اتھارٹیز کے لیے, اور اوبویسلی ہم سب کے لیے یہ بہت بڑا کنسرن ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ تمام فیکٹرز ہیں آپس میں جڑے ہوئے بھی ہیں. دیکھیں, دو دھاری تلوار ہے. وہ کس طرح کہ ایک طرف آپ نے ایک میجر فیکٹر جو وہ شیئر کیا, وہ یہ کہ فاسٹ فوڈ, جنک فوڈ, فزی ڈرنکس, یہ چیزیں ہماری زندگی کا ایک حصہ بن گئی ہوئی ہیں. قدرتی کھانے سے ہم کافی دور ہوتے جا رہے ہیں. نمبر 1 یہ. دوسری طرف دیکھیں, ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہوئی ہے, موبائل بچے کے ہاتھ میں آ گیا ہوا ہے. ایسی موبائل ایپس بھی آ گئی ہیں, میں نام نہیں لینا چاہتا, جو جسٹ آپ اس کے اوپر پورا مینیو دیکھیں, آپ گھر کی اپنے آرام دہ گھر میں بیٹھ کے آپ موبائل سے جو مرضی چاہے آرڈر کریں, اور آپ کو کہیں جانے کی بھی ضرورت نہیں. فزیکل ایکٹیویٹی بھی کم ہوئی, فوڈ بھی جو صحت کے لیے اچھی نہیں ہے وہ آئی, اور جناب آپ کے گھر کے اوپر ڈیلیور ہوئی, اور ہو سکتا ہے بلا بھوک بھی آپ نے کھا لیا ہو. کیا چلو دل کر رہا ہے کہ منہ کا ذائقہ چینج کیا جائے, فلاں چیز منگوا لی جائے, آپ نے آرڈر پلیس کیا اور آپ کے گھر کے اوپر ڈیلیوری ہو گئی. تو یہ تو ملٹیپل طریقوں سے ہماری پوری پاپولیشن کو افیکٹ کر رہی ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ملٹیپل فیکٹرز ہیں, اور یہ سارے فیکٹرز جڑے ہوئے کنٹریبیوٹ ہیں کر رہے ہیں آپس میں, سارے کے سارے جڑے ہوئے ہیں. ان ساری چیزوں کو اوبویسلی میٹابولک ریلیٹڈ ایشوز ہیں, جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈائبٹیز آپ نے جیسے بات کیا, آپ نے اوبیسٹی کی بات کی, بلڈ پریشر, ہائی بلڈ پریشر کی بات کریں,
اب لپڈ ایبنارملٹیز کی بات کریں جسے ہم ڈسلپیڈیمیاز کہتے ہیں. فیٹی لیور ہو رہا ہے فیٹی جی, لیور بہت بڑا اوبویسلی فیٹی جگر میں لیور چربی اتنے کیسز سامنے آ رہے ہیں, آپ تو روز دیکھتے ہوں گے. بالکل دیکھ رہے ہیں. اور یہ جو شاید دنیا میں اب ٹاپ جو کاز سیروسس کا ہے, جو لیور ڈیمیج ہونے کا ٹاپ کاز ہے, شاید وہ فیٹی لیور ڈیزیز ہے. اور جو سب سے زیادہ ٹرانسپلانٹ ہو رہے ہیں ورلڈ کے اندر, شاید جو ڈیولپ ورلڈ کے اندر, وہ فیٹی لیور ریلیٹڈ سیروسس کی وجہ سے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, پہلے زمانوں میں تو یہ کہا جاتا تھا کہ وہ جی بلڈ پریشر, شوگر اور یہ موٹاپا جو ہے یہ تو جی 40-50 سال کی عمر کے بعد کی بیماریاں ہیں, بچوں میں کیا اس کا کام ہے. آپ کا کیا تجربہ کہتے ہیں, ایج گروپ بھی کوئی اس میں متاثر ہوا ہے کہ ینگ ایج گروپ میں بھی یہ چیزیں آنا شروع ہو گئی ہیں, یا وہی پرانا والا کانسیپٹ ہی چل رہا ہے کہ 40 کے بعد کی ہی یہ پرابلمز ہیں؟ ڈاکٹر عامر بالکل آپ نے صحیح کہا ہے کہ ہم پہلے یہ نہیں سوچا کرتے تھے یہ باتیں, لیکن اب یہ بہت زیادہ ریپڈلی جو اس کا انسیڈنس ہے وہ ٹین ایج میں ہماری یوتھ کے اندر 20s کے اندر بڑھ رہا ہے. جو چیزیں ہم 40-50 کے بعد سوچتے تھے, اور وہ ساری چیزیں یہ جو ہم نے سارے فیکٹرز ڈسکس کیے ہیں, ان سارے فیکٹرز کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہماری ٹین ایج میں, ہماری 20s میں, ہماری 30s کی ایج میں آنا بھی اسٹارٹ ہو گئے ہیں. تو اس کو اوبویسلی کہیں نہ کہیں ہمیں روکنا پڑے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, ڈائبٹیز کی جو علامات میں چاہوں گا وہ بھی آپ ذرا عوام سے شیئر کریں کہ کون سی ایسی اسپیسیفک علامات ہوتی ہیں کہ جو اگر ہوں تو ہمیں پتہ چلے کہ جناب ہمیں شوگر ہو رہی ہے, تاکہ لوگ جلدی ڈاکٹر کے پاس چل کے تشخیص کروا رہے ہیں اور علاج بھی جلدی ہو جائے. تو آپ کے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں وہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کو ڈائبٹیز ہے, یا ان کو لیے اچانک یہ ایک سرپرائز ہوتا ہے کہ جناب وہ یہ تو مجھے شوگر ہوئی ہے, اور وہ لیٹ پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ کے پاس؟ جو انسیڈنٹ جو آپ کی اسکریننگ ہے ڈائبٹیز کی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اوبویسلی ایک خاص ایج کے بعد, یا آپ کے اندر رسک فیکٹرز ہیں, یا فیملی ہسٹری اسٹرانگ ہے, تو ارلی ایج میں سمپل بلڈ شوگر ٹیسٹ ہوتا ہے, اس کو ٹیسٹ کر لیں, آپ کو وہ آئیڈیا تو ہو ڈاکٹر جاتا صاحب ہے. بڑی آج کل کوئک ہو گیا. ہمارے زمانے میں تو لیبارٹری میں ہم بھیجتے ہوتے تھے بلڈ شوگر چیک کرنے کے لیے, نئے نئے گلوکومیٹر آئے تھے اور بڑا مہنگا ہوتا تھا. اب تو میں دیکھتا ہوں کہ 15-20 روپے کی اسٹرپ آتی ہے, آپ گھر پہ بیٹھ کے آرام سے اس کو چیک کر سکتے ہیں. بالکل سمپل سا پروسیجر ہے. آپ شوگر لیول آپ نے چیک کر لیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے. پیریوڈیکلی اس کو چیک کرتے رہیں جو ہائی رسک لوگ ہیں. لیکن اوبویسلی اس کے جو سمٹمز ہوتے ہیں, جو کلاسک سمٹمز ہیں, وہ ہیں کہ پیاس کا زیادہ لگنا, بھوک کا زیادہ لگنا, یورن بار بار آنا اور زیادہ کوانٹٹی میں آنا, اور سم ٹائم پاؤں میں جلن کے ساتھ لوگ پریزنٹ کرتے ہیں. جو فیمیل ہوتی ہیں وہ گائنیکولوجیکل انفیکشنز کے ساتھ آتی ہیں. یہ کلاسیکل سمٹمز ہیں, لیکن یہ تھوڑے لوگوں میں پائے جاتے ہیں. مینی اے ٹائم جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہوتی ہے یہ ہمیں اسکریننگ سے ہی پتہ چلتی ہے. اور کیونکہ باڈی ایکلیمیٹائز کر جاتا ہے ہائی بلڈ شوگر کے ساتھ, تو مینی اے ٹائم اس کے سمٹم بہت زیادہ کلاسک نہیں ہوتے, لیکن سم ٹائم بڑے کلاسک سمٹمز کے ساتھ آتی ہیں. تو ہمیں اپنا جو تھریش ہولڈ ہے اس کو تھوڑا سا لو کرنے کی ضرورت ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں موٹاپے اور شوگر میں اس میں کوئی موروثیت کا بھی اثر ہے کہ اگر کسی کی فیملی ہسٹری ہو, مطلب ماں باپ دونوں میں موٹاپا ہو, یا بہن بھائیوں میں ہو, یا جو ڈائریکٹ آپ کے ریلیشن شپ ہیں, پھوپھی کو, خالہ کو, کسی کو موٹاپا چلا آ رہا ہو نسل در نسل, یہ بھی فیکٹر اپنا رول پلے کرتے ہیں؟ بالکل ڈاکٹر عامر آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کی جینیٹکس ہیں, جینیٹکس آر دیئر ٹو پلے دیئر رول اوبویسلی ان اوبیسٹی اینڈ ان ٹائپ 2 ڈائبٹیز, اس میں ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن جینیٹک فیکٹرز اکیلے افیکٹ کرتے ہیں, لیکن جب آپ انوائرمنٹل ٹریگرز ملتے ہیں, مطلب آپ جینیٹکس آپ کے ہیں اوبیز ہونے کے, آپ کا جینیٹک میک اپ ایسا ہے کہ آپ نے اوبیز ہونا ہے, ویٹ گین کرنا ہے, آپ کی فیملی ساری اوبیز ہے, اوور ویٹ ہے, تو شاید آپ اوبیز بھی ہوں گے, آپ کا ویٹ بھی زیادہ ہوگا, اور ایون آپ کی فیملی ہسٹری ڈائبٹیز کی ہے, یا ڈسلیپیڈیمیاز کی, یا ہائپر ٹینشن کی ہے, تو آپ کو ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. لیکن جب تک آپ انوائرمنٹل ٹریگرز نہیں آتے, جب تک آپ اپنی ڈائٹ کو اوبویسلی ایڈریس نہیں کرتے, آپ ٹائملی اس کو مینیج نہیں کرتے, جب تک آپ اپنا لائف اسٹائل کو چینج نہیں کرتے, ایکسرسائز کو ہیبٹ نہیں بناتے, تو اوبویسلی یہ ساری چیزیں ارلیئر ایج میں آنے کے چانسز ہو سکتے ہیں, جو شاید آپ بہت زیادہ ڈیلے کر دیں, یا آن سیٹ کو بہت زیادہ پرولونگ کر دیں ود لائف اسٹائل چینجز. تو لائف اسٹائل چینجز کو آپ کو مینیج کرنا پڑے گا, آپ کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا اس کا آن سیٹ کو ڈیلے کرنے میں, یا اس کو مینیج کرنے میں. تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ آپ کا طرز زندگی کی طرف اگر آپ فوکس کریں, خاص طور پر اس وقت جب آپ کی فیملی کے اندر شوگر اور موٹاپا چلا آ رہا ہو, تو کافی حد تک آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. یہی ثابت ہو رہا ہے نا اس سے. اچھا, اب ہم آتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, ہمارے جو عام الناس کا ہوتا ہے کہ ٹین ایج جو بچے ہیں بڑے گبلو سے موٹے تازے سے ہوتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں بڑے صحت مند بچے ہیں جی ہمارے. تو آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کا ایکسپیرینس ہوا ہے کہ پیرنٹس لے کر آئے ہو بچے, اور آپ نے کہا جی بچہ تو بڑا زیادہ آپ کا اوور ویٹ, اور وہ کہیں نہیں جی یہ تو بڑا صحت مند ہے؟ اس بارے میں کیا کہیں گے جو پبلک کا تاثر ہوتا ہے ہمارے یہاں پر؟ بالکل ڈاکٹر عامر آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ سارا سنیریو اب چینج ہو رہا ہے. تو
تو لوگ اب خود وری شو کرتے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ ویٹ گین کر رہے ہیں. شاید ہمارے پرائیویٹ سیٹ اپ میں تو افورڈنگ کلاس آتی ہے, وہ تو یہ ان کو تو اوبویسلی یہ بڑا کنسرن ہوتا ہے, لیکن سارے ڈائنامکس چینج ہو گئے ہیں. پہلے جو چیزیں تھیں اب وہ چینج ہو رہی ہیں کیونکہ اوبویسلی سوشل میڈیا اور ایگزیکٹلی. آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے لوگوں میں اویئرنیس آ رہی ہے. لیکن شاید ہماری جو ایک اسپیشل کلاس ہے جن کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں, جو اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے, تو انہیں ہمیں اوبویسلی گائیڈ کرنا پڑتا ہے کہ اوبیسٹی جو ہوتی ہے, اوبیسلی اوبیسٹی کا مطلب کیا ہے, موٹاپے کا مطلب کیا ہے, اوور ویٹ ہونے کا مطلب کیا ہے, کہ آپ کی جو ڈیزیزز ہیں یا میٹابولک ایشوز ہیں وہ آپ کے جنرل لوگوں سے بہت زیادہ ہونے کے چانسز ہیں. تو اوبویسلی اوبیسٹی ایک ڈیزیز ہے, یہ ایک سچویشن نہیں ہے, اسے ہم ڈیزیز کہتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور اس کی کمپلیکیشن میں سب سے بڑے تو دیکھیں جی, اگر وہ اسٹروک بھی ہو سکتا ہے مریض کو لانگ ٹرم میں, فالج کا اٹیک ہو گیا, ہارٹ اٹیک ہو گیا. کتنی بڑی ہمارے جو کارڈیالوجسٹ دوست آتے ہیں ٹی وی پروگرامز میں, تو اوبیسٹی اور ڈائبٹیز کو بہت بڑا مجرم قرار دیتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس جتنے بھی اسٹروک کے یا کارڈک پیشنٹس آتے ہیں اس میں بہت بڑا رول اس چیز کا بھی ہوتا ہے کہ لوگ موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی دیکھا گیا ہے کہ جو ہارٹ اٹیک کی یا ہارٹ کی ڈیزیزز کی یا اسٹروک کی یا اوبویسلی بلائنڈنس کی یا کڈنی ڈیمیج کی, شاید سب سے بڑی دنیا میں ریزن ڈائبٹیز. اچھا ڈاکٹر صاحب, اوبیسٹی کی اگر بات کریں تو پوری دنیا میں جو فالتو چربی ہوتی ہے جسم کی, وہ برابر ایک طریقے سے سب کو افیکٹ کرتی ہے یا گوروں کے اندر کوئی فرق ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں پر مطلب فرق ہے, کیونکہ مجھے تھوڑی سی حیرانگی یہ ہوتی ہے, ذاتی طور پر تو مجھے پتہ ہے اس کی کیا وجہ, لیکن میں عوام کے لیے چاہ رہا ہوں کہ آپ تھوڑا سا اس پہ بھی روشنی ڈالیں کہ آپ چلے جائیں ساؤتھ میں, چلے جائیں کراچی میں, پتلے پتلے بازو ہوں گے, پتلی پتلی ٹانگیں ہوں گی اور پیٹ نکلا ہوگا. تو یہ کس قسم کی اوبیسٹی ہے, اور کیا یہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے بنسبت اس کے جو گوروں کے اندر پائی جاتی ہے کہ ان کے بازو اور جو ٹانگیں ہیں چربی اس کے اندر زیادہ جمع ہوتی ہے؟ اس کو آپ کس طرح ڈیفائن کریں گے سینٹرل اوبیسٹی کو؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس میں دو طرح کی فیٹ ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے. ایک جنرلائز فیٹ ڈسٹریبیوشن ہے کہ پوری باڈی میں فیٹ ہے, جلد کے نیچے جمع ہو رہی ہے. سب کوٹینیس ٹیشو میں جلد کے نیچے جمع ہو رہی ہے. اچھا, وہ اتنی خطرناک نہیں ہے؟ وہ عام طور پہ اتنی خطرناک نہیں اوکے. ہوتی, لیکن ہمارے پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے یا ہمارے اس ایریا میں جو دنیا کا یہ ایریا انڈو پاک ہے, اس میں ہم نے دیکھا ہے, جیسے آپ نے کہا ہے کہ جو لیگز ہیں یا آرمز ہیں وہ تو نارمل ہے, اور جو پیٹ ہے وہ اچھا خاصا باہر ہے. اسے ہم سینٹریپیٹل اوبیسٹی کہتے ہیں. اور یہ اوبیسٹی سب سے بڑی ریزن ہے کہ ہماری جو ساری کی ساری جو کمپلیکیشن ہم ڈسکس کر رہے ہیں, سارے کے سارے ایشوز ڈسکس کر رہے ہیں, ان سارے ایشوز کی جو سب سے بڑی ریزن ہے وہ یہ والی سینٹرل اوبیسٹی ہے. یہ ہے کیونکہ آپ کی فیٹ آپ کے وسرا کے اندر ڈپازٹ ہو جاتی ہے, لیور اندر کے کے اندر جو ڈپازٹ. ہمارے اعضاء ہیں اس کے اندر قدرت نے تو جو بچہ پیدا کیا ہے, جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اندر پیٹ کے اندر چربی نہیں ہوتی, اور اسی اتنے سے پیٹ کے اندر میدا بھی ہے, آنتیں بھی ہیں, جگر بھی ہے, تلی بھی ہے, پیچھے گردے بھی ہیں, اور جناب مثانہ بھی ہے. تو ایک ایسی جگہ جہاں پر کوئی گنجائش نہیں ہے کسی چیز کی, جب اس میں چربی بھر جائے گی تو اس کے ساتھ تو پھر ڈاکٹر صاحب ان آرگنس کے اوپر بھی پڑنا شروع ہو جائیں گے. اوبیسلی تو ان آرگن ڈیمیج ہونے کی ایک ریزن اوبیسلی یہ ساری کی ساری میٹابولک ڈیزیزز کی یہی ریزن ہے کہ جو سینٹریپیٹل اوبیسٹی, بالکل آپ نے کہا ہے کہ پیٹ میں یا وسراس میں آپ کی جو فیٹ ہے ڈپازٹ ہو جاتی ہے, اور یہ اوبیسلی اس کی وجہ سے انفلیمیشن اور ڈفرینٹ کیمیکل پروسیسز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے میٹابولک ڈیزیزز ان لوگوں میں بہت تیزی سے پروگریس کرتی ہیں, ان کو کارڈیو ویسکولر رسک, ہارٹ سے ریلیٹڈ, اسٹروک سے ریلیٹڈ جو رسک ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اچھا, یہ جو بہت موٹے لوگ ہوتے ہیں, خاص طور پر وہ جن کے پیٹ کے اندر بہت زیادہ چربی ہوتی ہے, یہ ڈاکٹر صاحب اکثر سوتے ہوئے بھی ان کو پرابلمز ہوتے ہیں, تو اس کی کیا وجہ بن رہی ہوتی ہے, اور ان کو ہاضمے کے بھی مسئلے مسائل شروع ہو جاتے ہیں؟ اوبیسلی جو اوبیسٹی ہے یا ڈائبٹیز ہے, ان چیزوں کو ہم کہتے ہیں پروبیبلی دے آر مدر آف آل ڈیزیزز. تو اس کی وجہ سے جب آپ کے ویٹ بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو آپ کے اوبیسلی جو ریسپریٹری مسلز ہیں وہ اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے کہ اتنے زیادہ ویٹ کو بیئر کر سکیں, تو obstructive sleep apnea ہونے کے چانسز ہوتے ہیں کہ آپ رات کو پراپر سو نہیں سکتے, ارلی مارننگ ہیڈیک ہوتی ہے, ڈے ٹائم سومنولینس ہے, آپ نیوز پیپر پڑھتے پڑھتے سو گئے ہیں, آپ ڈرائیو کرتے سو گئے ہیں, آپ کوئی ریڈنگ کرتے سو گئے ہیں, تو اوبیسلی یہ آپ کے جو یعنی کہ نیند بھی افیکٹ ہوتی ہے, اور ہمارا جو نظام ہضم ہے وہ بھی سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے بد ہضمی وغیرہ بھی کر رہتی دیں ہے. گے, آپ کو اپنے ایبڈومن کو اتنا زیادہ پریشرائز کر دیں گے اتنی زیادہ فیٹ کے ساتھ, تو آپ کا جو اسٹومک ہے اوبیسلی وہ بھی ایک افیکٹ ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم ہائی رسک کا جو گروپ ہے, ایسے لوگ جن میں اندیشہ زیادہ ہے دونوں بیماریاں ہونے کا, وہ تو آپ نے بتا دیا کہ اگر خاندانی ہسٹری ہو یا آپ کا لائف سٹائل, اس کے علاوہ بھی اور کوئی لوگ ہیں جو جن میں زیادہ رسک بڑھ جاتا ہے, اور کس ٹائم کے اوپر لوگوں کو ذرا کون سے ٹیسٹ کروا لینے چاہیے؟
ٹائملی اس کو ڈائگنوز کرنے کے لیے؟ اگر اس میں جیسے ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے، ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے یا پریگنینسی میں جو ڈائبٹیز ہوتی ہے اس میں تو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ اسٹارٹ آف پریگنینسی کی بات کرتے ہیں، اسٹارٹ آف پریگنینسی میں کریں، گلوکوز ٹیسٹ کریں، اور اس کے بعد 16 to 18 ویکس میں کریں اگر آپ کو ہائی رسک فیکٹرز ہیں. اگر ہائی رسک فیکٹرز نہیں ہیں جو آپ کی گائنوکالوجسٹ آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیتی ہیں، تو 24 to 28 ویکس آف جو جسٹیشنل ایمینوریا ہے، تو 24 to 28 ویکس کی جو پریگنینسی ہے اس کے اندر آپ ایک ٹیسٹ کرتے ہیں جسے ہم 75 گرام گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ کہتے ہیں، جس میں آپ کو گلوکوز 75 گرام پلایا جاتا ہے اور شوگر لیول ٹیسٹ کیے جاتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ آپ کو پریگنینسی انڈیوس ڈائبٹیز ہے یا نہیں ہے. اس طرح جیسے ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے، ٹائپ 1 ڈائبٹیز تو بڑی کلاسک سمٹم کے ساتھ آتی ہے، اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے، وہ تو آ کے بتاتی ہے کہ مجھے ڈائبٹیز ہو گئی ہے، ویٹ لاس ہوتا ہے، یورین زیادہ آ رہا ہوتا ہے، بھوک پیاس زیادہ لگ رہی ہوتی ہے. اور اس کا علاج بھی سیدھا سیدھا یہ ہے کہ اگر انسولین کم ہے یا نہیں بن رہی تو آپ نے باہر سے انسولین دینی ہے. علاج بھی اس کا سیدھا سادہ ہی اس کا ہے. سمپل ٹریٹمنٹ. زیادہ سے کم تو کمپلیکیٹڈ ٹائپ 2 ہے. اگر ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو ٹائپ 2 کو مینیج کرنا بہت آسان ہے، ٹائپ 1 کو مینیج کرنا اتنا ایزی نہیں ہے کیونکہ انسولین نہیں ہے، تو ہمیں بڑا کیلکولیٹ کر کے ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں انسولین دینی پڑتی ہے فار ریسٹ آف ہز اور ہر لائف. اور اس کے ساتھ ہمیں اوبیسلی ڈائٹ کو مینیج کرنا پڑتا ہے، کچھ ایکسرسائز کے لیے گائڈ کرنا پڑتا ہے، اس کو مینیج کرنا ایک مشکل کام ہے اور ٹرکی ہے. جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے، اگر لائف اسٹائل ماڈیفیکیشنز کے ساتھ پیشنٹ کمپلائنس شو کریں، اپنے ویٹ کو آپٹیمائز کریں اور پراپر ماڈرن میڈیسن کو یوز کریں، تو انیشیل ایئرز میں یا اوبیسلی لیٹر ایئرز میں ٹائپ 2 ڈائبٹیز کو مینیج کرنا بڑا آسان ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، سوشل میڈیا کے اوپر بھی آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا ڈاکٹرز بھی بہت ہمارے یہاں پر کامن ہوتے جا رہے ہیں. پروڈکٹس کے بھی ایڈ آ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ لیگلی اس طرح کے ایڈز ڈائریکٹ پبلک کو نہیں دکھانے چاہیے کہ جو خود ہی آپ علاج کرنا شروع کر دیں. ایسے ایسے میں نے ایڈز دیکھے ہیں کہ جناب ہمارا یہ فلاں چیز کا کورس کریں اور 15 دن میں 20 کلو وزن کم کریں. یہ ان کی کیا حقیقت ہے؟ یہ کون سی ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں کہ جو وزن کم ہو جاتا ہے؟ ہوتا بھی ہے یا نہیں؟ اور اگر ہوتا ہے تو کس کاسٹ کے اوپر، کتنا خطرناک ہو سکتا ہے؟ اس کے اوپر روشنی ڈالیں ذرا. سم ٹائم مارکیٹ میں جو اویلیبل پروڈکٹس ہوتے ہیں جیسے تھائراکسن یوز کرتے ہیں کچھ لوگ بہت زیادہ اوور ڈوز میں، جب بھی کوئی چیز کو اوور ڈوز میں یوز کیا جائے وہ پوائزنس ہوتی ہے، یا کچھ جو بھی چیزیں یہ یوز کرتے ہیں اس کے ساتھ کو بہت زیادہ ریسرچ نہیں ہے، کہ بہت زیادہ ہمارے پاس ورلڈ میں ڈیٹا اس کے لیے اویلیبل نہیں ہے. تو اس طرح کی چیزوں کو جہاں تک ہو سکے آپ نے اوائڈ کرنا ہے کیونکہ ہیلتھ ہیزرڈ جو ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری ہیلتھ کیئر جو اتھارٹیز ہے یہ اوبیسلی بڑا ورک کر رہی ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے، لیکن ابھی تک شاید ان کو بہت اچھی طرح کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں. لیکن پبلک کو بھی اپنا رول پلے کرنا چاہیے کہ ان چیزوں سے جہاں تک ہو سکے اوائڈ کریں، اوتھینٹک اپنے ڈاکٹرز کے پاس جائیں اور اپنی پراپر ٹریٹمنٹ کروائیں. ایگزیکٹلی کہ خود اس طرح کی دوائیں شوگر کے لیے خاص طور پر اور موٹاپے کے لیے لینے سے اوائڈ کرنا چاہیے، اور کوالیفائڈ جو مستند ڈاکٹر ہیں ان سے رابطہ کر کے، تو تاکہ وہ آپ کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے آپ کو علاج تجویز کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب ہم پروگرام کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے ڈائبیسٹی، اس حوالے سے جو ہمارے ویورز، ہمارے جو عوام الناس اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، آپ ٹیک ہوم میسج کیا دینا چاہیں گے؟ آج کا یہی میسیج ہے ہمارا، اور ہم ہمیشہ ہر پلیٹ فارم پہ یہی بات کرتے ہیں کہ یہ چیزیں جو میٹابولک ڈیزیزز ہیں جن کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا ہے، ڈائبٹیز ہے، اوبیسٹی ہے، یہ اس سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں یہ بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں. تو ہم ایک تو اپنی لائف سٹائل کو چینج کریں، ایکسرسائز کو اپنی ہیبٹ بنائیں، ہم اپنی ڈائٹ کو کنٹرول کریں، ہم اپنی ڈائٹ کو ماڈیفائی کریں اور اپنی ڈائٹ کو جو کوالٹی ہے اس کو کنٹرول کریں. ہم اپنی پیریوڈیکلی اپنی بلڈ شوگر لیول کو ٹیسٹ کرتے رہیں، اور اسپیشلی جو ہائی رسک انڈیویجولز ہیں اور وہ فریکوینٹلی اپنی بلڈ شوگر ٹیسٹ کرتے رہیں. اور جب ڈائبٹیز ہو جائے تو اپنے کوالیفائڈ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اپنا پراپر ٹریٹمنٹ کروائیں. اگر آپ پراپر ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں تو جو ڈائبٹیز اور اوبیسٹی ہے اس سے ریلیٹڈ کمپلیکیشن سے کافی حد تک بچ سکتے ہیں، یا اس کی کمپلیکیشن کے چانسز بہت حد تک منیمائز ہو سکتے ہیں. آخر میں ناظرین، میں ڈاکٹر عثمان مشرف کا شکر گزار ہوں کہ موٹاپا اور شوگر کے اوپر اتنی مفید معلومات اتنے اچھے طریقے سے، سادہ طریقے سے آپ سے شیئر کی. اگلے پروگرام تک کے لیے ڈاکٹر عامر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.